السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المؤمنین۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور یقیناً خواتین کے لیے سننے کا نظم اعلان بھی کیا گیا تھا، ہو سکتا ہے کچھ خواتین بھی ضرور ہوں گی۔ آج کا یہ اجتماع یا جلسہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ واقعہ معراج کے عنوان سے منعقد ہوا ہے اور ہر سال منعقد ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جو 3 راتیں ہیں ان کی حیثیت کو بھی ہم مختصر انداز میں سمجھ لیں، اس لیے کہ بہت ساری غلط فہمیاں بھی ان راتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور امت میں پائی جاتی ہے۔ جس چیز کا جو صحیح تعارف ہے اس کو اسی حیثیت سے لینا چاہیے، رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، نہ اس میں افراط ہونی چاہیے نہ تفریط۔ افراط و تفریط یعنی بڑھانا اور کم کرنا، اس کو کہتے ہیں اسلام میں جائز نہیں ہے۔ دین کے کسی بھی کام میں افراط و تفریط جائز نہیں ہے، غلو بھی جائز نہیں ہے۔ عام طور سے یہ جو 3 راتیں ہیں اس کے تعلق سے یہ مشہور ہے کہ شاید یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، صحابہ اکرام کے دور سے یہ اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے اور ان میں یہ اجتماعی عبادات کا سلسلہ ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ شب معراج کے واقعے کے حوالے سے تو کچھ انفرادی عبادت کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول کے دور اور نہ صحابہ اکرام کے طرز عمل سے۔ البتہ 15ویں شب کے مناسبت سے اور لیلۃ القدر کی مناسبت سے کچھ انفرادی عبادات کا ثبوت ہے، اجتماعی عبادت کا ثبوت نہیں ہے۔ لیلۃ القدر میں بھی جو تاک رات سے منائی جاتی ہے اس میں کوئی اجتماع کا ثبوت نہیں ہے۔ وہ تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے، اور خاص طور سے جماعت اسلامی بھی جو تاک راتیں مناتی ہے وہ تعلیم و تربیت کے لیے۔ اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ خدائی اجتماع تو نہیں ہے، جس طرح سے جمعہ خدائی اجتماع ہیں، نکاح کا اجتماع بھی خدائی اجتماع ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا گیا۔ عیدین کے اجتماعات بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیے گئے، ان کو بھی ہم دینی اجتماع کہہ سکتے ہیں، مسنون اجتماع۔ حج کا اجتماع بھی مسنون اجتماع۔ یہ 3 راتوں کی مناسبت سے جو اجتماعات منعقد ہوتے ہیں اور یہاں بھی منعقد ہوتا ہے، ان کی حیثیت بالکل اسی طرح آپ لیجئے اور سمجھیے کہ امت میں مختلف جماعتیں ہوتی ہے، تحریکیں ہوتی ہے، اور وہ اپنے افراد کی تعلیم و تربیت کے لیے سالانہ اجتماعات رکھتی ہے، ماہانہ اجتماعات رکھتی ہے، ہفتے واری اجتماعات رکھتی ہے، تو ظاہر بات ہے سنت بھی نہیں، بدعت بھی نہیں، مسنون بھی نہیں، بدعت بھی نہیں، جائز ہے، ایک ضرورت ہے۔ ایک ضرورت کے تحت وہ اجتماعات رکھے جاتے ہیں، تعلیم اور تربیت۔ جس طرح سے عالمیت کا کورس کسی مدرسے نے 5 سال رکھا، 7 سال رکھا، تو یہ بھی سنت بھی نہیں، بدعت بھی نہیں۔
ایک تعلیم و تربیت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اداروں نے اپنی سہولت سے وہ کورس رکھا ہے۔ تو ایسے ہی جب خاص طور سے بر صغیر میں، یہاں جب بادشاہوں کا دور تھا، عرب میں آج بھی یہ تقریبات اجتماعی طور سے نہیں منائی جاتی، نہ لیلۃ القدر کی، نہ شب برات کی، نہ شب معراج کی۔ لیکن جب یہ اسلام عرب سے باہر نکلا، ان کو اس لیے اس کی ضرورت نہیں کہ روزانہ 5 مرتبہ وہ جو تقریر پڑھتے ہیں اور تقریر سنتے ہیں، اللہ کی تقریر، قرآن مجید یا پورا کا پورا اللہ کی تقریر ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، تو ہر عربی شخص پر، ہر عربی داں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مجھ سے دین کا تقاضا اور مطالبہ کیا ہے۔ سورہ فاتحہ اس کے سامنے، اللہ اکبر کا کلمہ اس کے سامنے یہ پورا نصاب اور پورا نظام پیش کر دیتا ہے۔ لیکن جب یہ اسلام، مسلمان عرب سے باہر نکلے تو تعلیم و تربیت کے لیے ان کو پھر مختلف یہ چیزیں ایجاد کرنی پڑی، اور پھر یہ دور بادشاہت میں بہت ساری جو جماعتیں، تحریکیں، ان کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ پابندیاں بھی لگی ہوئی تھی۔ حکومت کی سرپرستی میں جو کام ہوتے تھے بس وہی کام ہو پاتے تھے۔ حکومت کے منشا کے بغیر کوئی اپنے طور سے کوئی جماعت بھی نہیں بنا سکتا تھا، کوئی اجتماع بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو جہالت کو دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دین کی تعلیم اور تربیت سے جوڑنے کے لیے پھر یہ بیچ کے راستے کچھ لوگوں نے نکالے بیچ میں، کہ کم از کم یہ واقع شب معراج کے مناسبت سے لوگوں کو اگر جمع کیا جائے تو بہت زیادہ حکومت اس پر بندش نہیں لائے گی، پابندی نہیں لائے گی۔ تو علماء کرام نے پھر جو اصلاح کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اس رات میں یہ تعلیم و تربیت کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا ایک طرح سے منصوبہ بنایا تھا، سلسلہ شروع کیا تھا۔ اور جب تک ان اجتماعات میں صحیح تقریریں ہوتی رہی، یعنی خطبہ، اسلام نے جتنی عبادتیں رکھی ہے اس لیے خطبہ اس میں رکھا ہے تاکہ اس کی اصل حیثیت باقی رہے۔ جمعہ کے اجتماع کے ساتھ خطبہ اسی لیے جوڑا گیا کہ اگر اس میں خطبہ نہیں ہوتا تو لوگ اس کا بھی غلط استعمال کر لیتے۔ عیدین کے اجتماع کے ساتھ خطبے اس لیے رکھے گئے کہ ان کی صحیح حیثیت باقی رہے، ورنہ اچک لیتے لوگ اپنے طور سے اس اجتماع کو استعمال کرتے۔ نکاح کے موقع سے اسلام نے جوڑا تو اس میں بھی خطبہ رکھا تاکہ اس کی صحیح حیثیت باقی رہے۔ حج کے موقع سے اسلام نے جوڑا تو وہاں پر بھی خطبہ رکھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس مقصد کے لیے علماء اکرام نے، مربیین نے ان اجتماعات کا آغاز کیا تھا، تقریر کرنے کے لیے اور تقریر سنانے کے لیے، وہ کام ہی لغو ہو کر رہ گیا۔ لوگ شب معراج میں، شب برات اور شب لیلۃ القدر میں تقریر کرنے کو اور سننے کو لغو اور عبث سمجھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو کہا بالکل جو ناخوب تھا بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے قوموں کے ضمیر۔ جس کام کے لیے ان اجتماعات کا آغاز کیا گیا تھا صرف اور صرف تقریر کرنے کے لیے، سننے کے لیے، تو وہ پھر تقریر وہاں سے غائب ہوئی، خطاب اور بیان غائب ہوا، پھر بدعتوں نے اپنا ڈیرا جما لیا، رسومات نے ڈیرا جما لیا۔ ہم نے بھی اور میں نے بھی خاص طور سے یہ اجتماعات جو چلے پہلے اس میں رسومات ہوتی اور بھی چیزیں ہوتی تھی، اگر اس کو بالکلیہ ختم کر دیا جاتا تو اس میں سے بیشتر مجمع ایسا ہوتا جو دیگر مساجد میں جاتا اور پھر جو کچھ وہاں رسومات ہوتی ہے ان کو انجام دیتے۔ اور چونکہ جاگنے کی رات ہے، نام ہی اس کا جاگنے کی رات دے دیا گیا، تو پھر لوگ جاگتے چوراہوں پر، گلیوں پر۔ آج بھی یہ 3 راتوں کا جو تعارف ہے وہ بھی غلط تعارف ہے۔ جاگنے کی رات، اسلام میں جاگنے کی کوئی رات نہیں ہے، سونے کی رات ہے، اور اگر ہے تو تعلیم و تربیت کی ہے۔ جاگنے کی اگر اجازت ہے دینی اور ایمانی لحاظ سے، وہ صرف تعلیم اور تربیت کے لیے ہے،
جاگنا اسلام میں، رات میں جاگنا برائے جاگنا وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کیوں جاگے آپ؟ اللہ نے راتوں کو سونے کے لیے بنایا۔ ہاں تعلیم و تربیت کے لیے کچھ آپ جاگ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جس مقصد کے لیے علماء اکرام نے، بزرگان نے یہ 3 راتوں کے مناسبت سے اجتماعات کا آغاز شروع کیا تھا، ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ یہ راتوں کی مناسبت سے صرف ایک اجتماع رہے۔ اور جیسا میں نے تذکرہ کیا کہ اس میں انفرادی طور سے بھی کوئی نوافل کا وغیرہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 15ویں شب کے مناسبت سے کچھ تذکرہ ملتا ہے، مسنون مستحب انداز میں، واجب انداز میں نہیں، تو وہ بھی اس کی حیثیت انفرادی ہے۔ جہاں تک کہ پیغام معراج کی بات ہے، واقع معراج، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام میں کوئی واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے۔ اسلام کے جتنے واقعات ہیں، قرآن کے جتنے واقعات ہیں، ہر واقعے کا ایک مقصد ہے اور ہر واقعے کا ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا، ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس لیے خاص طور سے جو قرآنی واقعات ہیں، اور یہ معراج کے واقعے کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہماری نشانیاں ہم ان کو دکھائے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی رہنمائی کا ایک اہم، یوں سمجھ لیجیے، تقاضا ہے اور اس کا خاصہ ہے کہ جہاں سے شیطان اور شیطان کے چیلے اپنی باتیں کچھ نکال سکتے تھے، غلط عقائد اور غلط فکر، وہ تمام دروازے اسلام نے بند کر دیے۔ یہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ یہاں سے بھی شیطان اور شیطان کے چیلے بہت ساری غلط باتیں، غلو کی باتیں نکال سکتے تھے، جیسا کہ اور بھی انبیاء علیہ السلام کے متعلق اور خاص طور سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط باتیں گھڑ لی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو ظاہر بات ہے بغیر باپ کے کوئی کیسے رہ سکتا ہے، انسانوں میں سے تو کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ ہی باپ ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کسی کا جانا اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان پر عرش تک جانا شیطان کے لیے موقع تھا نا، لیکن پہلی آیت میں جہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، ان کے بس میں نہیں تھا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اللہ کے بس میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں، اللہ نے یہ مقام ان کو عطا کیا اور لے جانے والا اللہ ہے۔ اور پھر جب وہ گئے اس سفر میں بھی وہ صرف محمد رسول اللہ کی حیثیت سے اور رسول کی صفت کے علاوہ خاص طور سے ان کی جو صفت عبد لائی گئی، وہ اس لیے لائی گئی کہ کوئی اس معراج کے واقعے کو پڑھ کر، دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر یہ نہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی خدائی طاقت اور قوت پیدا ہو گئی، وہ بھی مختار کل بن گئے، جیسا کہ آپ کی طرف بات منسوب کر دی گئی۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی مختار کل نہیں۔ مختار کل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، قل لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے سلسلے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، دنیا والوں کے سلسلے میں کوئی اختیار رکھنا، آخرت سے متعلق کوئی اختیار تو بہت دور کی چیز ہے، میں اپنی ذات کے متعلق بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، اتنا ہی مجھے اختیار ہے جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، بندہ کہتے غلام کو، فرما برداری کرنے والے کو،
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاص طور سے یہ معراج کے سفر کے حوالے سے اس لیے بھی بیان کی گئی کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلو کے عقیدے میں مبتلا نہ ہو کہ آپ کے اندر خدائی طاقت اور قوت پیدا ہو گئی. آپ پہلے بھی بندے تھے اور یہ سفر میں بھی آپ بندے تھے اور سفر سے واپسی کے بعد بھی آپ بندے تھے اور ہر نبی کو اپنے بندے ہونے پر ہی ناز رہا ہے, فخر رہا ہے. اللہ کے نزدیک جو سب سے اونچا مقام مرتبہ ہے ایک انسان کا, وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو اپنا بندہ ہونے کا خطاب مل جائے. عباد الرحمن, رحمان کے بندے, سورہ فرقان کے آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں. جن حالات میں واقعہ پیش آیا, کسی بھی واقعے کا پس منظر کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ اس میں جو ہدایت اور نصیحت ہے وہ ہمیں مل سکے. پس منظر کہتے جن حالات میں یہ واقعہ پیش آیا. ہر واقعے کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور اس کی رہنمائی اور اس کی ہدایت خاص طور سے اس پس منظر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, حالات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, اگرچہ وہ صرف انہی حالات تک محدود نہیں رہتی. جیسے جنگ بدر, جنگ احد سے متعلق جو ہدایتیں ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے, لیکن وہ ہدایتیں وہ صرف محدود نہیں ہیں. جب بھی جس طرح کے حالات ہوں گے اس طرح کے حالات ہوں گے تو وہ ہدایتیں پھر نمونے عمل ہے, قابل عمل ہے. جن حالات میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا, جو کچھ مفسرین نے, مورخین نے, مصنفین, سیرت لکھنے والوں نے, تاریخ لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا اس کا جو نچوڑ خلاصہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ 1 سال یا 1.5 سال ہجرت سے پہلے, ہجرت سے 1 یا 1.5 سال پہلے, 1 سال سے لے کر 1.5 سال کی مدت کہہ لیجئے, اس اثنا میں, اس دوران میں یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ وہ زمانہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی شدید ترین زمانہ تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 معجزے. پہلا معجزہ اللہ کا کلام قرآن مجید, اور آپ کی زندگی کا دوسرا معجزہ معراج کا واقعہ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو 2 بڑے معجزے ہیں, تو اللہ نے یہ 2 معجزوں کو امت کی رہنمائی سے بھی جوڑ دیا. اور انبیاء علیہ السلام کے جو معجزے تھے وہ ان کی ذات تک محدود تھے. وہ جو ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ بعد میں بھی باقی رہی, لیکن وہ صاف نہیں ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کی حیثیت صرف ایک لکڑی کی رہی ہے, وہ کبھی صاف نہیں بنی. لیکن حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو 2 معجزے عطا کیے, ایک ہے قرآن کا معجزہ جس کی تاثیر آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی, اور دوسرا معجزہ ہے معراج کا پیغام. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومنین کی معراج ہے. ہر ایک کو تو اب وہ معراج نہیں ہو سکتی, اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. اگر تم بلندی چاہتے ہو, اللہ سے قریبی تعلق کا نام ہی تھا معراج. اللہ سے قرب حاصل کرنے کا نام, اللہ سے گفتگو کرنے کا نام ہی تھا معراج. معراج کا ایک مقصد کیا تھا کہ اللہ سے آپ کی بات ہوئی ہے, آپ کو قریبی مقام حاصل ہوا ہے. لیکن نماز کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ المصلی یناجی ربہ فلینظر ما یناجی. مصلی اپنے رب سے کلام کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے, سورہ فاتحہ کے ذریعے, علم ترا کے ذریعے اور پورے قرآن کے ذریعے. تو اس کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کیا گفتگو کر رہا ہے, تاکہ اس کو اس گفتگو کا احساس بھی ہو, اس بات چیت کی اہمیت کا احساس اس کو, اور اس بات چیت کو جو اللہ سے کر رہا ہے روزانہ
اور دن میں سے 5 مرتبہ کرتا ہے تو یہ بھی معلوم ہو کہ اس نے اللہ سے کیا بات چیت کی ہے. اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ کے روبرو ہو کر، ایک مقتدی روبرو ہوتا ہے اللہ کے، تو روبرو ہو کر اس نے کیا عہد اور وعدہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے پیغام کو بھی قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ سے جوڑ دیا. قرآن نماز میں خاص طور سے پڑھا جاتا ہے، تب گویا کہ دونوں میں تعلق پیدا ہو گیا کہ قرآن وہ معجزہ ہیں اور نماز جس میں اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ بھی اس واقعے کے، اس معجزے کی یاد تازہ کرنے والی ہے. یہ معراج کا جو واقعہ ہے، معراج کے ایک واقعے کا پیغام یہ بھی ہے کہ جتنی شدید آزمائش ہوتی ہے، شدید مشکل اور پریشانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑھا دیتا ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، ای الناس آدم بلان، انسانوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل، سب سے شدید آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اور پھر انبیاء کے جو قریب ہوتے ہیں، انبیاء کے جو مثل ہوتے ہیں، ان کے طریقے پر جو چلتے ہیں، ان کی آزمائش ہوتی ہے. یبتلی الرجل بحسب دینہ، حدیث کی الفاظ ہے، آدمی کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے اس کے دین کے بقدر. بالکل صحیح بات ہے نا، جس کو جتنا علم ہے اتنے اس امتحان لیا جائے گا نا. ڈی ایڈ کا پرچہ 10ویں والوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، نہیں بھر سکتے نا. آئی ایس آئی پی ایس میں جو کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا پرچہ جو ہے تو یہ ڈاکٹری کا جو کورس کرتے ہیں، جو بی ایڈ کا جو کورس کرتے ہیں، انجینئرنگ کا جو کورس کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تو آئی ایس آئی پی ایس کا پرچہ نہیں دیا جا سکتا نا. آئی ایس آئی پی ایس کا پرچہ انہی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جن کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، جواب دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، انہی کے ہاتھ میں وہ پرچہ دیا جاتا ہے جو جنہوں نے دین کو جتنا سمجھا ہے اور دین کے لیے جتنا عزم کیا ہے. تو مقصد آزمائش، جو کچھ تم نے اب علمی کورس تم نے حاصل کیا ہے اسلام کا، دین کا، اب اس کا عملی ثبوت تم کو دینا پڑے گا. انبیاء علیہ السلام نے چونکہ عظیم کورس پاس کیا تھا، اللہ کی ہدایت، اللہ کا سب چشمہ، تو اس واقعے میں یہ اللہ کی سنت بھی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، سب سے اعلیٰ ہے. تو ایک تو وہ دکھانا بھی مقصود تھا، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام سے بھی آپ کو آگے پہنچانا تھا، اپنے قدموں کے لحاظ سے بھی، مقام کے لحاظ سے تو ہے ہی امام الانبیاء. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، جو مقام ہے، وہ امام الانبیاء کی حیثیت سے بھی ہے، لیکن اس کا ثبوت بھی تو چاہیے تھا نا. الفاظ کی بات وہ صرف الفاظ تک محدود رہتی ہے. تو اس رات کی یہ واقعے کی مناسبت سے پھر اللہ تعالیٰ نے قدم کے لحاظ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے آپ کو پہنچا دیا کہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو اس سے آگے آپ بڑے سدرۃ المنتہا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے مقام سے بھی آپ کے مقام کو اور آگے بڑھانا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے جہاں تک قدم نہیں پہنچے تو آپ کے قدم وہاں پر بھی وہاں تک پہنچانا تھا، اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب، عرش الہی تک. سدرۃ المنتہا کا جو تذکرہ ہے سورہ نجم میں، تو اس کے متعلق مفسرین نے بات لکھی کہ منتہا کے معنی حد کے، یعنی وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر حد ختم ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی حد ختم ہوتی ہے، لیکن بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے
تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے. تو قدم کے لحاظ سے بھی جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدم نہیں پہنچے وہاں تک بھی آپ کے قدم پہنچانا تھا. لیکن ایسا نہیں. حالات کیا تھے؟ ایک تو پہلو یہ، لیکن ایک سنت یہ بھی اللہ کی، ان اعظم البلائی اعظم الجزا. یہ اسی نوعیت کی حدیث ہے کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا انعام دیا جاتا ہے. تو معراج کے واقعے کا جو پس منظر ہے وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے جڑا ہوا ہے، سب سے بڑی تکلیف سے جڑا ہوا ہے وہ پس منظر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے پوچھا تھا، اور حضرت عائشہ کا ایک گمان تھا کہ شاید آپ کی زندگی کا شدید ترین دن وہ احد کا دن ہے کہ جس میں آپ زخمی ہو گئے تھے، آپ کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، گڑھے میں آپ گر گئے تھے. تو بالکل ظاہری لحاظ سے ان کا گمان بالکل صحیح تھا. لیکن اللہ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا احد سے بھی بڑھ کر تم پر کوئی دن آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں احد سے بھی بڑھ کر دن آیا ہے، اور وہ تھا طائف کا دن کہ میں طائف پہنچا اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے. سرداروں کو میں نے دعوت دی تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے قبول نہیں کیا، قبول نہیں کرتے تو کوئی تعجب کی چیز نہیں، لیکن بستی کے شہر کے اوباش شریروں کو پیچھے لگا دیا. سیرت نگاروں نے مصنفین نے لکھا کہ 3 میل تک آپ کو پتھر مارتے رہے. 3 میل کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے. ایک اندازے کے مطابق 1.5 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے، تو 3 میل کا مطلب ہوا 4.5 کلومیٹر. ایک گلی کی بات نہیں رہی نا اب یہ کہ پوری گلی میں یہاں سے وہاں تک پتھر مارے گیا. یہ 4.5 کلومیٹر کی بات ہو گئی نا. یہ قریب ترین کوپرا پھاٹے کی بات ہو گئی نا. پوسٹ سے کوپرے پھاٹے تک پتھر مارے گئے، لہولوان ہو گئے. حضرت زید آپ کے ساتھ تھے. کچھ مورخین لکھا کہ چلنے کی صلاحیت آپ کے اندر نہیں باقی رہی تھی، لیکن انعامات کی بارش بھی وہیں سے شروع ہو گئی. یہ آخری انعام تھا معراج کا واقعہ. انعامات کی بارش کا سلسلہ تو وہیں سے شروع ہو گیا تھا. اور ایک طرح سے وہ جو اللہ کے رسول کی جو دعا تھی، تو علامہ اقبال نے جو شعر کہا ہے وہ شعر بہت ساری جگہوں پر صادق آتا ہے. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پر تو اس کو نہیں ہوتے، اڑنے کے پر تو نہیں ہوتے، لیکن طاقت پرواز ہوتی ہے. وہ دعا کے جو کلمات تھے اس موقع پر اللہ کے رسول نے جو دعا کی وہ موجود ہے. میں عربی میں نہیں پڑھتے ہوئے صرف اس کا اردو میں کھلا تھا. اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ان لوگوں کے حوالے جو میرا یہ حشر کرے، میرے ساتھ یہ حشر کرے، ان لوگوں کے حوالے مجھے کرتا ہے. اے اللہ میں اپنی بے بسی کی اور کمزوری کی تجھی سے شکایت کرتا ہوں، لیکن اپنی بے بسی اور کمزوری کو ظاہر کرنے کے بعد اللہ کو یہ بھی کہا کہ اللہ اگر تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو اس دل سے نکلی ہوئی دعا تھی نا، اس میں طاقت پرواز تھی، تو اللہ کے لیے لازم تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی جگہ پر انہوں نے تو پتھر آپ کو برسائے تھے، آپ کے اندر پہاڑ کو مارنے کی طاقت پیدا کر دی. پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا نا، اور اس نے کہا تھا اللہ کے رسول سے کہ اگر آپ چاہیں تو میں یہ 2 پہاڑ طائف کی جو آبادی ہے میں 2 پہاڑوں کے درمیان میں ان کو پھینک دیتا ہوں. اب بات کیا ہوگی کہ انہوں نے پتھر مارے، لیکن اللہ نے آپ کو وہ طاقت اور قوت عطا کر دی کہ آپ پہاڑ ان کو مار سکتے تھے. چٹان نہیں، پتھر نہیں پڑے، پہاڑ مارنا آسان نہیں نا. یہ اور بات ہے کہ آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو پہاڑ مارنے کی طاقت اور قوت وہیں پر آپ کو عطا کر دی تھی. تو اللہ کے تو فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والی
نسل ان میں سے ایمان لائیں گی. تب گویا کہ وہ جو بے بسی تھی تو اللہ نے دکھلایا کہ بے بس نہیں ہے تم, کمزور نہیں ہے تم, دین اور ایمان کی خاطر تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے تو تم سے بڑھ کر تو اور کسی کے پاس یہ طاقت اور قوت نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا, ان پر چھوڑا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے اور نہیں چاہے تو نہیں ہوگا. اللہ نے اپنی طاقت, اللہ کے رسول نے اپنی طاقت اور قوت کا استعمال نہیں کیا. آگے بڑھتے ہیں تو ایک نینوا کا رہنے والا عداس نام کا غلام جو کھیتی میں کام کرتا تھا وہ ایمان لے آیا. جب دوسرے دن کا سورج طلوع ہوا تو سورہ جن لے کر آ گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام. دوسرے دن کے طلوع ہونے سے پہلے وہ سورہ جن قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, وہ جو آپ کو مایوسی ہوئی تھی کہ میری بات کو لوگوں نے سنا نہیں, میں نے بڑی کوشش سے ان کے سامنے پیش کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اگرچہ آپ کی بات کو نہیں سنا, لیکن جنہوں نے آپ کی تلاوت کو سنا, آپ کے قرآن مجید کو سنا اور وہ ایمان لے آئے, اور نہ صرف وہ ایمان لے آئے بلکہ داعی کی حیثیت سے اپنی قوم میں پہنچے. انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. اور پھر سورہ احقاف میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے قالوا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا کہ آپ سے جنہوں نے قرآن مجید کو سنا اور داعی کی حیثیت سے اپنی قوم میں گئے اور کہا کہ اے ہماری قوم اللہ کے داعی کی دعوت قبول کرو. مکہ سے آپ جب نکلے تھے تو کوئی قبیلہ حمایتی آپ کا نہیں تھا. ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا تھا, وہ پہلے سے مخالف تھا, لیکن بنو مطعم بن عدی جو ایک قبیلے کا سردار, اس نے آپ کو پناہ دی کہ آپ دعوت کا کام کرتے رہے. اور جب یہ واقعہ پیش آیا معراج کا واقعہ, یہ دوسرے تیسرے دن کی بات, طائف کے سفر سے تو آپ مطعم بن عدی کی پناہ میں تھے مکہ میں, جو جہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے خود قرآن مجید میں اشارہ کر دیا گیا سبحان اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, رات کا تذکرہ ہے. پھر آپ اس کو قرآن سے جوڑ دیجئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور پھر معراج کو جوڑ دیجئے تو دونوں کا تعلق ہو جاتا نا. پیغام کے لحاظ سے بھی تعلق جڑ گیا اور وقت اور زمانے کے لحاظ سے بھی معراج کے واقعے میں, پیغام میں, اور قرآن جو سب سے بڑا معجزہ ہے اس سے بھی تعلق جڑ گیا کہ قرآن مجید رات میں نازل ہوا اور یہ معراج کا واقعہ بھی رات میں پیش آیا. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. جو کچھ روایت ان کا خلاصہ یہ کہ آپ حتیم میں سوئے ہوئے تھے. حتیم اس کو ہجر بھی کہتے ہیں, ہجر کے معنی چھوٹی ہوئی جگہ کے ہوتے. وہ حتیم جو کبھی کعبے کا حصہ تھا لیکن سامان کم پڑنے کی وجہ سے وہ باہر رہ گیا, اور پھر بعد میں پھر حالات کچھ ایسے ہوئے کہ اس کو باہر ہی رکھنا پڑا. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ تو بند رہتا تھا لیکن حتیم چونکہ کعبے کا حصہ ہے اسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر عبادت کرتے تھے. تو گویا کہ اس رات میں آپ اسی جگہ پر تھے. اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری لائے جس کا تذکرہ حدیث میں اللہ کے فرمایا کہ سفید رنگ کا جانور, کھچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے ذرا بڑا, یعنی ایک درمیانی درجے کا جانور. کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ اس موقع سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینے کو چاک بھی کیا, چاک کر کے آپ کا دل نکالا اور پھر علم اور حکمت کا نام دیا گیا. اس کو زمزم سے دھو کر علم و حکمت, اس میں علم و حکمت کسے کہیں گے, وہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کی پوری تفسیر, پوری حیثیت اور خاصیت وہ تو اللہ ہی جانتا ہے, حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جو مناظر, یہ شق صدر کا جو واقعہ ہے مورخین نے لکھا کہ نبوت کے شروع کے دور میں بھی پیش آیا تھا. جب آپ بچپن کی عمر میں تھے تب بھی ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا تھا, اور شاید وہ آپ کے دل کو تیار بھی کرنا تھا. جو مناظر آپ کو
ایک تو آپ قرآن مجید کی ہدایت کے لیے آپ کے دل کو تیار کیا گیا، لیکن پھر مزید چونکہ عین الیقین، آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا، اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ طاقت اور قوت کی ضرورت پڑتی ہے کانوں سے سننے کے مقابلے میں۔ ایک چیز کو آپ آنکھ سے دیکھ رہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، یہ واقعی سفر کا ایک جو اہم مقصد تھا تاکہ ہماری آیتیں ہم ان کو دکھائے، نشانیاں دکھائے، تو اس کے لیے دل مضبوط کرنا بھی ضروری تھا، دل کی مضبوطی بھی ضروری تھی، ورنہ دل تو پھٹ جاتا، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، ربی ارینی، اے اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ لیکن اللہ نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، جب اللہ نے تجلی ظاہر فرمائی، اپنا عکس ظاہر فرمایا طور پر، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ سفر میں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کرانا مقصود تھا، اللہ کے بالکل قریب آپ کو پہنچنا تھا۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یا دل سے دیکھا، ایک دوسری بحث ہے، دو طرح کی اس میں روایتیں ملتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو مستند روایتیں ہیں اور جو حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہ یہ کہ جہاں تک کہ دیکھنے کی قریبی تعلق تو قائم ہوا، لیکن دیکھنا جسے کہتے اپنی آنکھوں سے، وہ آپ نہیں دیکھ سکے، اور کسی انسان کے اندر موت سے پہلے یہ طاقت اور قوت ہے ہی نہیں۔ اور حضرت عائشہ سے جب حضرت مسروق جو ان کے شاگرد تھے تابعی، انہوں نے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے تو ایسی بات مجھ سے پوچھی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، ولکن یدرک الابصار اور وہ لطیف الخبیر، لیکن وہ دیکھتا ہے، یعنی آنکھوں کے بس میں نہیں اس کو دیکھنا۔ اور پھر سورہ شورى کی وہ جو آیت ہے وہ بھی ایک طرح سے حضرت عائشہ کی اس دلیل کی تائید کرتی ہے کہ ما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکے۔ دو ہی صورتیں بات بیان، یا تو وحی کے ذریعے سے الا وحیا او من وراء حجاب، یا پھر پردے کی آڑ میں۔ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے گفتگو کرتے تھے ایک پردہ ہوتا تھا، تو جو کچھ یہ کہ اللہ کو ایک نور تھا جو آڑ تھا، آڑ بھی آگا، لیکن اگر بہت زیادہ اس میں لڑنے کی اور الجھنے کی ضرورت نہیں، کوئی اگر مان لیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت پھر اس میں دوسری توجیہ ہے کہ انہوں نے پھر توجیہ کی کہ دل سے دیکھا، آنکھوں سے نہیں، دل سے دیکھا۔ تب یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ دل سے دیکھنے کی حیثیت اور کیفیت کیا ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی حیثیت، تو بہرحال یہ کہ وہ بحث میں اسلام نے ہم کو نہیں ڈالا، اور وہ کوئی عقیدے کی بحث نہیں۔ کوئی اگر نہیں مانتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مان لیتا ہے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال یہ کہ دنیا والوں کو بھی دکھانا مقصود تھا اور آئندہ آنے والوں کو بھی دکھانا مقصود تھا کہ جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ ان حالات سے بھی گزرے دین اور ایمان کی خاطر، اتنی بے بسی سے بھی گزرے ہیں، اور پھر اسی بے بسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ تو بہرحال وہ جانور لایا گیا اور سوار آپ ہوئے، یہ تو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی کہ حد نظر اس کا قدم پڑتا تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، انسان اس کے علاوہ اور زیادہ نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے خصوصی سواری کا انتظام تھا، اس لیے سیکنڈ کی بھی اور منٹ کی بھی ایسا لگتا ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ ادھر سوار ہوئے اور ادھر مسجد اقصیٰ پہنچ گئے کہ جہاں ایک مہینہ جانے کے لیے لگتا تھا، آنے کے لیے ایک مہینہ لگتا تھا، تو گویا کہ سینکڑوں میل کا جو سفر ہے وہ
آنن فانن وہ طے ہو گیا. اور پھر روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا کی. تحیۃ المسجد کی نماز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی مسجد میں جائیں تو مسنون جو نمازیں ہیں ان میں سے ایک تحیۃ المسجد نماز بھی ہے. تحیۃ کہتے ہیں مسجد کے احترام میں، مسجد کے داخلے کے اعزاز میں اس کا یہ حق ہے کہ اس میں نفل نماز ادا کی جائے. جیسا کہ تحیۃ الوضو کی بھی ایک مستحب نماز فقہ کی کتابوں میں جس کا تذکرہ ملتا ہے. تحیۃ جس نے وضو کیا ہے تو وضو کے احترام میں، وضو کے اعزاز میں بہتر یہ کو نماز پڑھ لے، اس کو کہتے تحیۃ الوضو. تو یہ 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی انفرادی نفل نماز مسجد اقصیٰ میں. اور پھر ایک اس پیغام میں ایک دوسرا پہلو بھی تھا، دوسرا پیغام بھی تھا جو آپ کی نبوت سے بھی تعلق رکھتا ہے اور بنی اسرائیل کی معزولیت سے تعلق رکھتا ہے. کہ اب بنی اسرائیل کو بھی دکھانا مقصود تھا کہ اب تمہاری جو حیثیت ہے دنیا میں، تمہاری جو سربراہی ہے اب وہ ختم ہو گئی. تمہارا جو اصل قبلہ ہے بیت المقدس، اب اس کے اصل متولی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی قوم، اس لیے کہ اس کے بعد ایسے حالات آپ کی زندگی میں نہیں آنے والے تھے بظاہر کہ آپ کی زندگی میں وہ بیت المقدس بھی فتح ہو جاتا. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے واقعے سے آپ کو دکھا، آپ کو بتلا دیا کہ فتح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدم وہاں تک پہنچا دیے اور وہاں پر آپ نے نماز ادا کی. یعنی گویا کہ امت کو دکھانا مقصود تھا کہ یہ قبلہ اگرچہ اب بیت المقدس کی بجائے وہ خانہ کعبہ وہ قبلہ ہے. یہ قبلے اول اور قبلے ثانی کی جو بات ہے وہ زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے، ورنہ قبلے اول حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر وہ خانہ کعبہ ہی تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ شدید خواہش تھی بیت المقدس کو رخ کرنے کے زمانے میں بھی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی وہی تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا، اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے لیے قبلہ وہی تھا. لیکن بنی اسرائیل کا جب دور آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے پھر نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رہا، باقی رہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت تک اور ہجرت کے 1 سال بعد تک بیت المقدس کو قبلہ رکھا. لیکن بعد میں پھر تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور حکم ہوا کہ اپنے رخ کو تم مسجد اقصیٰ سے پھیر کر، بیت المقدس سے پھیر کر مسجد اقصیٰ، مسجد حرام کی طرف کر لو. لیکن معراج کے اس واقعے کے ذریعے سے پہلے ہی آپ کو ایک طرح سے بتلا دیا گیا کہ یہ مقام بھی آپ کا ہے. امتیوں کو، امت مسلمہ کو یہ ایک طرح سے سبق دے دیا گیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت، یہ تمہاری تولیت میں دیا گیا ہے. مسجد حرام بھی تمہاری تولیت میں اور مسجد نبوی بھی تمہاری تولیت میں اور مسجد اقصیٰ بھی تمہاری تولیت میں. اگر تم اپنی کوتاہی اور اپنی لاپرواہی سے اگر تم اس کو ایسی بے یار و مددگار چھوڑ دو گے، دوسروں کے بھروسے پر چھوڑ دو گے، دوسروں کے حوالے کر دو گے، تو پھر تمہاری باز پرس ہوگی، تمہاری پکڑ ہوگی. اور بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے پہلی آیت میں یہ معراج کا تذکرہ، اور اسی پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے حوالے سے 2 مرتبہ کی ان کی جو تباہی ہوئی ہے، جو جلا وطنی ہوئی ہے، اور مسجد اقصیٰ بھی 2 مرتبہ تباہ اور برباد ہوئی ہے، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں. اس میں امت مسلمہ کے لیے بھی سبق ہے کہ اے امت مسلمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اگر تم نے اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کی تو پھر جس طرح سے بنی اسرائیل پر دوسرے ظالم اور جابر مسلط ہو گئے اور ہم نے ہماری مدد کا ہاتھ کھینچ لیا، تو ایسے ہی تمہارا حشر ہوگا. اور ایسا لگتا ہے کہ امت مسلمہ نے
بنی اسماعیل نے جو ہمارا تعارف ہے، ہم نے کوئی نصیحت عبرت حاصل نہیں کی، اس لیے تاریخ میں ہم بھی اس طرح کے دور سے گزرے ہیں۔ اور آج بھی جو مسجد اقصیٰ ہیں ایک طرح سے وہ یہودیوں کے تسلط میں ہیں، جہاں ان کی سازش کا دخل ہے، اسلام دشمنی کا دخل ہے۔ تو خاص طور سے عرب مسلمانوں کی، عمومی طور سے تو دنیا کے تمام مسلمانوں کی کوتاہی کا، غفلت کا دخل ہے، لیکن خاص طور سے سعودیہ عرب ہے اور بھی جو عرب ممالک ہیں جن کی ذمہ داری تھی یہودیوں کو وہاں سے بے دخل کرنا، مسجد اقصیٰ کو اپنی تحویل میں لینا، اس کے تقدس کو برقرار رکھنا، تو ویسی کوشش عرب مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی حماس کی جانب سے جو کوشش ہو رہی ہے یہودیوں کو کمزور کرنے کی اور پھر اسلام کو اور اہل حق کو مضبوط کرنے کی، وہ کسی حد تک ہم غنیمت بھی کہہ سکتے ہیں عرب حکمرانوں کے مقابلے میں، عرب حکومتوں کے مقابلے میں، ورنہ زیادہ تر عرب ممالک وہ تو یہود کے ایک طرح سے دوست ہو چکے، اسرائیل کے وہ ایک طرح سے ذہنی اور سیاسی غلام ہو چکے ہیں۔ پھر یہاں سے آپ کا جو سفر ہے وہ آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ معراج کے معنی سیڑھی کے ہیں، سمجھانے کے لیے بات اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی کہ سیڑھی لائی گئی اور پھر اس پر پیر رکھ کر، ظاہر بات ہے کہ سفر یہاں سے شروع ہوا ہوگا اور اسی وقت پہلے آسمان پر آپ پہنچ گئے۔ لیکن یہاں جو انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہی سنت کا اظہار ہوتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جہاں سے تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے کہ یہ رسول ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، لیکن وہ فضیلت خاندان کی بنیاد پر نہیں ہے، فضیلت قربانیوں کی بنیاد پر، آزمائشوں کی بنیاد پر۔ جس نبی پر آزمائش زیادہ آئی وہ نبی اس سے افضل ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ پہلے نبی ہے، پہلے مسلم ہے، پہلے انسان ہے، تو ایک ظاہری پہلو یہ کہتا ہے کہ ان کا مقام اونچا ہونا چاہیے تھا نا، پہلے ہیں تو پہلا مقام ان کا ہونا تھا۔ لیکن جو 8 نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے اس سفر میں، 7 آسمان اور 8 نبیوں کا تذکرہ، اس لیے دوسرے آسمان پر 2 نبیوں کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو آپس میں خالہ زاد بھائی ہے۔ دوسرے آسمان پر 2 نبیوں سے ملاقات ہوئی، تو پہلا آسمان گویا کہ 7ویں آسمان کے مقابلے میں نیچے ہے نا، لیکن یہ مقام اہم، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو یہ انبیاء کے مقابلے میں نیچے جو مقام دیا گیا وہ عین عدل انصاف کا تقاضا ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح کے مخالف حالات سے نہیں گزرنا پڑا۔ پہلے مسلمان ہیں تو ان کی اولاد پوری مسلمان تھی، حق اور باطل کی کشمکش دنیا میں نہیں تھی، آپ کو گالیاں دینے والے، پتھر مارنے والے اور شہر بدر کرنے والے، ہجرت پر مجبور کرنے والے نہیں تھے نا، وہ سب کے باپ تھے اور جتنے تھے ان کے سب مسلمان تھے۔ یہ بات اور ہے کہ ایک بیٹے نے ان کو ذہنی تکلیف پہنچائی ہے، قابل نے حابل کو قتل کر کے، یقین حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن وہ اندرونی نوعیت کی تکلیف تھی۔ بہرحال آزمائشیں ان پر نہیں آئی ہیں، کم آئی ہیں، اس لیے پہلے آسمان پر ان کا مسکن ہے، ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور انہی سے متعلق بات ملتی ہے کہ جب ہر نبی سے سلام کلام ہوا، ہر نبی نے خوش آمدید کا، کسی نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اپنے لیے زحمت نہیں سمجھا، بوجھ نہیں سمجھا، اور کوئی جلا نہیں، جس طرح سے بولتے نا کہ ہمارے برابر ان کو کیسے مقام مرتبہ مل جاتی، یہ چیز نے ہر نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو تسلیم کیا۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام و کلام، خوش آمدید۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آزمائش حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ آئی ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر ان سے کچھ زیادہ آئی ہے،
عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اور یحییٰ علیہ السلام سے بھی، اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام ہے کہ جن کو ان کے ہوش سنبھالنے کی عمر سے ان کے بھائیوں نے کنویں میں لے جا کر ڈال دیا، غلام کی حیثیت سے ان کو بھیج دیا گیا، جس گھر میں رکھا گیا کوئی وہاں کچھ چین و سکون ملا تو بیوی نے جو ہے تو الزام لگا دیا، زلیخا نے عزیز مصر کی بیوی نے الزام لگا دیا، جیل میں پہنچے، کم آزمائشیں نہیں تھی نا، گھر سے جدا ہونا، باپ سے جدا ہونا خود ایک بڑی آزمائش تھی، اور پھر اور یہ اس طرح کے الزامات سے، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی ہے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام پر موسیٰ علیہ السلام سے کم آزمائش آئی ہے، صف اول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اس کے بعد آتی تھی آزمائش حضرت ہارون پر، اس لیے انسان کا بھی تقاضا تھا کہ ایک درجہ نیچے ہونا چاہیے، تو ایک درجہ نیچے تھے حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان پر بھی شدید ترین آزمائشیں آئی ہے، فرعون کی طرف سے بھی آئی ہے اور بنی اسرائیل کی طرف سے بھی آئی ہے، جنہوں نے ان پر ایمان لایا تھا ان کی طرف سے بھی آزمائشیں آئی ہے، اور آزمائشوں کی کئی سی شدید نوعیت رہی ہے۔ ایک بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دے دی اور قوم عمالقہ سے لڑنے کا حکم دیا، تو بنی اسرائیل نے کونا جواب دے دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، یہاں پر یہاں بیٹھے رہے، چھوٹی بات نہیں تھی نا یہ، ایک عام امیر کے لیے بھی بہت بڑی سنگین بات ہے نا یہ، اور پھر وہ بنی اسرائیل کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی مدد، اور ان کا جو دائمی دشمن تھا فرعون سے نجات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن یہ جواب کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، تو بڑی بے بسی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے، جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں ہے کہ ربی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے میرے رب میں تو صرف اپنے آپ کا اور اپنے بھائی ہارون کا ہی مالک ہوا، میرا تو صرف مجھ پر بس چلتا ہے اور ہارون پر چلتا ہے، تو مجھ میں اور فاسق قوم میں جدائیگی ڈال دے، یعنی بنی اسرائیل میں اور مجھ میں تو جدائیگی ڈال دے۔ ظاہر بات اس موقع پر اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، شدید ترین آزمائش تھی، اللہ نے دعا تو قبول نہیں کی، وہی صحرائی زندگی میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پھر 40 سال کی سزا دے دی، کوئی آبادی ان کو نصیب نہیں ہوئی، اور اسی صحرائی زندگی میں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، اس لیے آزمائش آئی بڑی، تو چھٹے آسمان پر ان کا مقام مرتبہ ہے، لیکن ان سے زیادہ آزمائش آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اس لیے 7ویں آسمان پر ہے ان کا مقام، اور یہ آسمان پر ان کے مقام کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ دین اور ایمان کی خاطر اگر تم یہاں پریشان کیے جاؤ گے، تم کو آگ میں ڈالا جائے گا تو تم مرنے والے نہیں ہو، دنیا میں مریں گے، لیکن آخرت کے لحاظ سے تمہارا اونچا مقام ہونے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اونچا مقام ہوا، بیت المعمور سے، بیت المعمور کی جو حقیقت بیان کی گئی کہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر سمت میں، اسی کے محاذات میں، یہ فرشتوں کے طرح سے کعبہ ہے، بیت المعمور، معمور کہتے ہیں آباد گھر کو، ہر وقت آباد ہے، خانہ کعبہ تو کبھی آباد رہا ہے اور کبھی غیر آباد بھی رہا ہے، اب یقیناً ہر سال آباد رہتا ہے، عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے، حج کرنے والے ہر وقت رہتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں تو بتوں کا مرکز بھی اس کو لوگوں نے بنا دیا تھا، لیکن وہ جو بیت المعمور ہے 7ویں آسمان پر، وہ تو ہر وقت ہی آباد ہے، اور اس کے متعلق ایک بات یہ ملتی ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جنہوں نے طواف کیا تو بعد میں ان کا نمبر نہیں آتا۔ اب کیلکولیٹر لگا لیجئے، کس کے پاس ہے کیلکولیٹر، تعداد روزانہ 70,000 فرشتے، اور جنہوں نے طواف کیا اب بعد میں دوبارہ ان کا نمبر نہیں آنا، ارب خرب کے بعد اگر کوئی اور خراب ہو سکتے ہیں تو وہ آنکڑا بھی پھیکا ہے نا اس کے سامنے، وہ آنکڑا بھی نہیں چل سکتا، دنیا میں کوئی عدد ایجاد ہوا ہی نہیں جو ان کی گنتی گن سکے، اتنے خراب اتنے خراب، اس سے اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔
اور فرشتوں کی جو فوج ہے، حزب اللہ ہے، وہ بھی جس طرح ہمارا تعارف، وہ بھی اللہ ہی کی فوج ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو بھیجتا ہے۔ جنگ بدر میں ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی بھیجا، جنگ احد میں بھیجا، اور یہ قیامت تک کہ اللہ کی سنت ہے، یحفظون من امر اللہ، وہ حفاظت کرتے اللہ کی اجازت سے، اتنی حفاظت کرتے جتنا اللہ تعالیٰ کو حفاظت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، اگرچہ ابو الانبیاء ان کا تعارف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انبیاء کے باپ، لیکن اللہ کے نزدیک جو مقام و مرتبے کا جو معیار ہے، پیمانہ ہے، جو ترازو ہے، وہ ہے آزمائش۔ تو آزمائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ آئی ہے، اور اس کی دلیل یہ کہ لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد وازید فی اللہ وما یؤذى احد، مجھے اللہ کے سلسلے میں اتنی ایذائیں دی گئی، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی کہ کسی اور کو اتنی ایذائیں نہیں دی گئی، کسی اور کو اتنی تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی۔ لیکن آزمائش ان پر بھی آئی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ملتا کہ 3 سال تک شیب ابی طالب کی طرح کسی گھاٹی میں ان کو قید کیا گیا ہو۔ قوم کی طرف سے مخالفت ہوئی ہے، آذر کی طرف سے مخالفت ہوئی ہے، نمرود نے بھی جو ہے تو آگ میں ڈالا، لیکن 3 سال تک بھوک اور پیاس کی تکلیف اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہ کر، آسان کام نہیں ہے نا۔ یہ کورونا کی جو بندشیں تھی، پابندیاں تھی، یہ چند مہینے تھی۔ یہ جو کرفیو لگتا ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہے، چند مہینوں کی چیز ہوتی ہے، لیکن زندگی کتنی بوجھ ہو جاتی ہے اور اجیرن ہو جاتی ہے، تو وہ اندازہ لگائیے۔ اور کسی کا کچھ آپ نے نہیں کیا تھا، کسی کا گھر نہیں لوٹا تھا، کسی کو ناک نہیں ستایا تھا، صرف دین اور ایمان کی بنیاد پر۔ تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اعلیٰ اونچا مقام مرتبے کا اظہار اور ثبوت پیش کرنا تھا، آگے بھی آپ کا مقام ہوا ہے، ابو الانبیاء ہے، لیکن امام الانبیاء کے مقام اور مرتبے سے بھی آپ کو سرفراز کرنا تھا کہ اس امامت میں حضرت ان مقتدیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، جن کا تعارف ہے ابو الانبیاء، اور جن کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن واپسی کے بعد پھر اصل جو چیز ہے جس کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، اور ایسا لگتا ہے کہ بڑی سازش کے تحت واقع معراج کے پیغام کے حوالے سے کم از کم اس واقعے کی مناسبت سے اصل زور اسی پر دینا چاہیے تھا۔ 5 وقت کی نمازیں باضابطہ فرض وہاں ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن مفسرین نے کہا کہ وہ صبح اور شام کی ہوتی تھی، لیکن یہ جو نمازوں کی جو حیثیت ہے باضابطہ اپنے اوقات کے ساتھ اور اتنے اوقات کے فرق کے ساتھ، تو اس کی فرضیت باضابطہ معراج کے واقعے کے بعد ہوئے معراج کے سفر میں۔ اور پھر یہ صرف وہ تحفے کی بات نہیں جسے صرف وہ تحفہ کہہ دیا جاتا ہے، باضابطہ پوری امت مسلمہ کے لیے نماز کو ایک نصاب کے طور پر یہاں دیا گیا کہ اب اللہ سے رشتہ اور تعلق جوڑنے کے لیے جو نصاب ہے، جو سلیبس ہے، وہ نماز ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک مسلمان کے بس میں نہیں ہے دن میں سے روزانہ مکمل قرآن مجید کو پڑھنا، نہیں ہے نا بس میں، اور بھی کام اللہ نے لگائے ہیں نا۔ فجر سے لے کر ظہر تک ہر مسلمان کے بس میں نہیں ہے پورا قرآن مجید پڑھنا، ظہر سے لے کر عصر تک ہر مسلمان کے بس میں نہیں ہے مکمل قرآن مجید کو پڑھنا، عصر اور مغرب کے درمیان میں مکمل قرآن مجید کو پڑھنا کسی مسلمان کے بس میں نہیں ہے، عشاء اور مغرب کے درمیان میں مکمل قرآن مجید کو پڑھنا کسی مسلمان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن اسی کا نام ہے پیغام معراج، اور اسی کا نام ہے نماز کی فرضیت اور نماز کا نصاب، کہ جو 10 منٹ میں پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک کا خلاصہ نچوڑ اس نماز میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ وہ اللہ اکبر میں ہے، وہ سورہ فاتحہ میں ہے،
یوں تو قرآن مجید وقتاً فوقتاً تدریج کے ساتھ وہ نمازوں میں پڑھا جاتا ہے الگ الگ جگہوں سے بھی، لیکن سورہ فاتحہ جو ہر نماز کے لیے ضروری قرار دی گئی، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو شامل کر دیا گیا، وہ یوں ہی نہیں ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود 1 منٹ میں تلاوت ہوتی ہے درمیانی درجے میں۔ کیا کوئی جماعت کوئی دنیا میں ایسی بنی ہے کہ جس کا نصاب آپ 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں؟ جماعت اسلامی کا جو دستور ہے، کتنا بھی کوشش کرے 1 گھنٹے سے کم میں نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو۔ کیوں علی یار خان صاحب 1 گھنٹہ لگے گا نا اس کو؟ اور جماعت اسلامی بہت بڑی جماعت جڑی ہے، بہت سارے کام ہے اور بہت سارے کام نہیں بھی ہے اس میں، پورے اسلام کا نچوڑ و خلاصہ تو نہیں کہہ سکتے نا اس میں، لیکن یہ سورہ فاتحہ کی خصوصیت ہے کہ پورے اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ لیکن 1 منٹ میں تلاوت ہوتی ہے۔ کہ کوئی بتا سکتا ہے ایسا؟ اس سے بڑھ کر کوئی آسان کوئی کلام ہو سکتا تھا؟ آسان انداز میں کم وقت میں بات پیش کرنے کا کوئی نظام ہو سکتا ہے دنیا میں؟ یہ اللہ نے انتظام کیا ہے۔ وہ تو رکوعات کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں، ورنہ صرف وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کو تو نہیں لگتے 10 منٹ، وہ تو 1 منٹ میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو اصل نماز ہے، اصل نماز کی روح ہے۔ تو یہ جو 7ویں آسمان پر اللہ سے قریب بلا کر یہ جو نمازوں کی فرضیت کی بات ہے، وہ اس لیے کہ یہ نماز تمہیں معراج تک پہنچانے والی ہے، تمہیں اللہ کے قریب 7واں آسمان نیچے ہے، عرش کے نیچے ہے 7واں آسمان، یہ نماز تم کو عرش تک پہنچانے والی ہے، یہ اس میں وہ خصوصیت ہے۔ اور یہ نماز میں ہے وہ تاثیر، جہاں یہ ہمارے قدم زمین پر رکھتی ہیں، ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہماری آنکھوں کو وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور امت مسلمہ کی یہ تاریخ ہے کہ جب امت مسلمہ نے نماز کو اپنا نصاب بنایا، اپنا سلیبس بنایا، نظام بنایا، اس کو سنا بھی، سمجھا بھی اور اپنا عمل کیا، تو صرف وہ اپنے امام ہی نہیں تھے، وہ پوری دنیا کے امام تھے۔ دنیا میں 12 صدیوں تک مسلمانوں نے جو قیادت کی ہے، جو امامت کی ہے، تو اس میں اصل دخل تھا یہ اذان کا اور نماز کا۔ اور علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں نماز کی اس خصوصیت کو، نماز کی اس خوبی کو کس حد تک پیش کیا ہے۔ ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نماز ہند میں نظر بریمن ہو گئی۔ ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، توحید کی بلندی، اسلام کی سربلندی جن نمازوں کے ذریعے سے ہوئی ہے، وہ ہند میں نظر برہمن ہو گئی۔ ہم نے اس کو پوجا پاٹ کی طرح سمجھ لیا کہ اب نماز ختم ہو گئی فجر کی، اب ظہر کا وقت آئے گا تب پڑھنا پڑے گی، اور تب تک کیا؟ تب تک قائم کرنا ہے۔ ادا کرنے کے لیے 8 ہی منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن قائم کرنے کے لیے پوری زندگی لگتی ہے، اور پوری زندگی میں اس کو قائم کرنا ہے۔ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرے دل میں انا کا بت بیٹھا ہوا ہے، حکومت کا بت بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں کر سر ٹیک کر کہہ رہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے بت میں، تیرے دل میں جو ہے تو بت ہے، انا کا بت، دوسروں کی بڑائیوں کا بت۔ تو یہ نماز یہ تمام بتوں کی بڑائی سے، حکمرانوں کی بڑائی سے نکالتی ہے۔ شکوہ جواب شکوہ کے ذریعے سے علامہ اقبال نے نماز کی خصوصیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلی ساحوں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ دستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کے۔ شکوہ کے علامہ اقبال، شکوہ بھی انہی کے اشعار ہے، جواب شکوہ بھی انہی کے اسوار ہے، لیکن بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے علامہ اقبال نے جواب شکوہ کو اللہ کی طرف منسوب کیا، گویا کہ اللہ تم سے یہ کہتا ہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ٹھیک ہے کہ ماضی میں تمہاری یہ سربلندی تھے وہ تمہارے آبا، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کل آئیں گا، کل کریں گے۔ اور جو اذانوں کی بات تم نے کی ہے کہ یورپ کے کلیساؤں میں، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، وہ تھی اذانیں روح بلالی لیے ہوئے،
رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، شورے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، مسجد مرثیہ کھائیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ تو نماز صرف وہ تحفہ نہیں ہے، نماز نصاب ہے، نماز نظام ہے، اور جب تک امت مسلمہ اس نصاب سے نہیں جڑتی، یہ ہزاروں اجتماعات اور اس میں لاکھوں کی بھیڑ کچھ نہیں کر سکتی غلامی کے علاوہ، غلامی در غلامی کے علاوہ۔ 1924 تک کوئی 1000 کا اجتماع ثابت نہیں کر سکتا عالمی سطح پر۔ جب تک دنیا میں خلافت تھی 1000 کا اجتماع صرف اس لیے رکھا گیا ہو کہ لوگ آئے، تقریر سنیں، بیان سنیں، گھروں کو جائے۔ یہ تاریخ نہیں ملتی 1924 تک بھی، 100 سال پہلے تک بھی، کیوں ضرورت نہیں پڑی؟ وہ امت فجر کو اجتماع سمجھتی تھی، فجر میں جو کلام پڑھتی تھی اس کو تقریر سمجھتی تھی اللہ کی، ظہر کو خدا کا اجتماع سمجھتی تھی، عصر کو خدا کا اجتماع سمجھتی تھی، مغرب اور عشاء کو جس امت کو اللہ تعالیٰ نے دن میں سے 5 اجتماعات دیے، ہفتے میں جمعہ کا اجتماع دیا، سالانہ لحاظ سے عید الفطر عید الاضحیٰ کا اجتماع دیا، متفرق کے لحاظ سے نکاح کا اجتماع دیا، عالمی سطح پر حج کا اجتماع دیا، تو کیا اس امت کو کسی اور اجتماع کی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر وہ اجتماعات کی حیثیت ہے بھی تو اس بنیاد پر ہو سکتی ہیں کہ ان اجتماعات کو خدائی اجتماعات میں رنگ بھرنے کے لیے استعمال کیا جائے کہ اللہ اکبر سے امت محروم ہے، 5 وقتہ نمازی محروم ہے، اللہ اکبر کے مفہوم مطلب سے نابلد ہے، مساجد کے ائمہ اور امام صراط الذین انعمت علیہم سے نابلد ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اس لیے ہم اجتماع اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اماموں کو ہم اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب سمجھائے، اللہ اکبر کا مطلب سمجھائے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مطلب ہم نمازیوں کو سکھائیں، یعنی گویا کہ خدائی اجتماعات سے جوڑنے، اس کی فکر سے جوڑنے کے لیے، اس میں رنگ بھرنے کے لیے اگر یہ اجتماعات رکھے جا رہے تو تب تو ان کی حیثیت ہو سکتی ہے، لیکن نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے ان اجتماعات کا۔ زیادہ تر اجتماعات کا مقصد تو شکتی پردرشن ہو گیا، جس طرح سیاسی پارٹیاں ہوتی نا کہ ہمارے ساتھ اتنے ہیں اور ان کے ساتھ اتنے ہی ہیں، تو زیادہ تر شکتی پردرشن۔ کچھ تعلیم و تربیت کے لیے بھی تو الگ ان کی اکائی تسلیم کر لیا گیا، جبکہ خدائی اجتماعات سے جوڑنے کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ اجتماع۔ خدائی اجتماع میں جو اللہ کی تقریر ہوتی ہے، اللہ کا بیان ہوتا ہے، لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، اس لیے سمجھانا چاہیے اللہ اکبر کو، سورہ فاتحہ کو، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کو۔ تو یہ آج جو صورتحال ہے، پیغام واقع پیغام میں معراج میں نماز کی جو اہمیت ہے، بنیادی حیثیت حاصل ہے، اس کو ہم اپنے آپ پر بھی واضح کریں۔ جب آپ پھر تشریف لائے تو واپسی میں پھر مسجد اقصیٰ میں وہیں سے، یہاں سے زمین سے آپ کا سفر وہاں سے شروع ہوتا تو زمین پر وہیں پر آپ آئے اور آپ نے انبیاء کی امامت کی۔ پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ پورے 1,24,000 انبیاء جمع تھے، یا ان کا نمائندہ اجتماع تھا، اس سے کوئی زیادہ نمائندہ اجتماع تھا، وہ بھی مان لیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر سب کے سب انبیاء وہاں شریک ہوں گے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو اس پر قادر ہے کہ جہاں پر آج دنیا میں اتنے وسائل ذرائع افراد میں 1 لاکھ یا 10 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، 5 لاکھ جمع ہوتے نماز پڑھتے ہیں کہ امام کے پیچھے، تو اگر اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہو وہاں پر اس جگہ پر کہ 1.25 لاکھ انبیاء وہاں تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی مناسبت سے امام الانبیاء کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے۔ اور ایک طرح سے دوسری جو یہود و نصارہ جو قومیں تھیں، جن کو اپنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ناز تھا، تو ان کو بھی دکھانا مقصود تھا، اور ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد چونکہ وہ مخاطب بننے والی تھی تو ان کو بھی دکھانا مقصود تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی چھوٹے نبی نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں،
اور انہوں نے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں ان کی انہوں نے امامت کی ہے، اس جگہ پر ان کی امامت قائم ہوئی ہے، اس لیے ان کی نبوت رسالت کو مان لینے میں تمہارے لیے کون سی عار کی بات ہے، کون سی تمہارے لیے شرمندگی کی بات ہے؟ لیکن شیطان بڑا مکار ہے، دغا باز ہے، اس نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو خاص طور سے حسد اور جلن میں مبتلا کر دیا کہ یہ آخری نبی جو ہیں تو بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا۔ عیسائیوں کو بھی اس نے بہکا دیا اور بے شمار غلط باتوں میں مبتلا کر دیا۔ پھر مکہ میں آپ آئے تو جن کو ماننا تھا انہوں نے اس واقعے کو مانا، جن کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علل اعلان اس کی تصدیق کی، اسی موقع سے ان کا نام ان کو اللہ کے رسول نے دیا، تم تو صدیق ہو، اس لیے کہ مشرکین مکہ کے جو سردار ان تک گئے تھے اور یہ اس امید میں گئے تھے کہ شاید اس واقعے کو سن کر وہ شک کریں گے، تو حضرت اللہ کے حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد اقصی گیا اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان پر عرش اللہ کے پاس گیا تو اس میں کوئی غلط بات نہیں، اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ مشرکین مکہ کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب انتظام کر دیا، انہوں نے کچھ بیت المقدس مسجد اقصی کی کچھ علامتیں پوچھی، اللہ کے وسلم نے سب بتلا دیا۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے میرے سامنے مسجد اقصی کو ظاہر کر دیا، سامنے پیش کر دیا، جیسے وہ پوچھتے تھے میں بتاتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ تو آج کے ان حالات میں ہمارے لیے جو اصل معراج ہے، الصلاۃ معراج المومنین، وہ معراج تو ہم کو نصیب نہیں ہو سکتی، اس کی ضرورت بھی نہیں، لیکن نماز کے ذریعے سے ہم دن میں سے 5 مرتبہ معراج کا مقام حاصل کر سکتے ہیں، معراج کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن پوری نماز کو اس کی حیثیت میں لینے کے ساتھ کہ نماز کو ہم ادا بھی کریں، نماز کو ہم اپنی زندگی میں قائم بھی کریں اور نماز کی حفاظت بھی کریں اور نماز سے مدد بھی لیں۔ نماز میں اللہ تعالیٰ وہ نصاب رکھ دیا ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں ہماری مدد کرتا ہے، جو مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں۔ تو یہ چند باتیں میں نے اس موقع سے خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے، آپ کی تذکیر توجہ کے لیے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی واقعی معراج کے پیغام کو سمجھنے اور خاص طور سے اس واقعے کا، معراج کا جو اصل پیغام ہے نماز کا نصاب اور نظام، تو اس کی فکر سے، اس کے پیغام سے جڑنے کی اور امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا